الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم از فروغ تستروشن دین و دنیا ہر دجا بر تو باد از خدا صلواتیا بدرت دجا مادری گیتی نزادہ چوں تو فرض لے دیگر دیدئی عالم ندیدہ ہم چو تو حسن اللقاء کئے ملک کر دے بھی پیش آدمی خاکی سجود نور تو دروے نبودے گر ودیت ای خدا کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں جب بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی نہیں ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی
یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر، پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر۔ بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے، جو ادب سے نام لے وہ لائق انعام ہے۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوئے گا کبھی، جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کو ہدایت کی کسوٹی بتایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں، مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح اے رسول کے صحابہ تم نے ایمان لائے، تمہاری ایمان کی طرح اگر یہ ایمان لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر بے شک وہ ہدایت پائیں۔ ہدایت جب ملے گی ایمان حضور کے غلاموں جیسا ہوگا۔ اگر صرف شاغر کے اوپر سے ایمان کی بات کریں اور دل کفر اور شرک کا مسکن ہو تو ظاہری طور پر اس کا یہ ایمان لانا ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ہدایت وہی ہے جس طرح کا ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ لے کر آئے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہدایت کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امت کے صحابہ، علماء، اولیاء کے اندر رکھ دیا ہے۔ ہدایت ظاہری طور پر صرف فرق گردانی سے حاصل نہیں ہو سکتا، صرف رٹا بازی سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی اتباع اور اطاعت سے ہو سکتا ہے، ان جیسی زندگی اپنانے سے ہو سکتا ہے۔ اور اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے کئی مقامات پہ بیان فرمایا ہے۔ یہ حضرت صاحب کو جگائیں، اس کی وجہ سے خطابت پہ بھی فرق پڑ رہا ہے۔ بیدار ہو جائیں، بیدار ہو کے بیٹھیں۔ خطیب کے سامنے بیٹھ کر سونے والا پھر خطابت کا انداز آپ کو پتہ ہے۔ یہ اگر چاہیں کہ خطیب کی خطابت فوت ہو جائے تو سو جاؤ، کتنے پایا کا خطیب ہوگا، ناکام ہو کے اترے گا ممبر سے۔ خطابت کے لیے بیدار ہونا چاہیے۔ آپ سے تو اہل تشیع کے محافل میں وہ ذاکر کے گفتگو میں بیٹھنے والے اس کے ہر بکواس پر جناب والا داد تحسین دے رہے ہیں، یہاں قرآن پڑھا جا رہے لوگ سو رہے ہیں۔ بیدار رہو۔ اگر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے تو کم از کم خطیب کے احترام میں کسی کونے کو پکڑ لو تاکہ نظر نہ آؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔
سب کہہ دو تاکہ اس کی نیند اڑ جائے، اونچی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح اے ابو بکر تو ایمان لے کر آیا ہے، جس طرح اے عمر تو ایمان لے کر آیا ہے، جس طرح اے عثمان تو ایمان لے کر آیا ہے، جس طرح اے علی تو ایمان لے کر آیا ہے، جس طرح اے میرے محبوب کے غلاموں تم ایمان لے کر آئے ہو، یہ سب کے سب اسی طرح کے ایمان لے آئیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت پائیں گے۔ پھر ابو بکر صدیق ایمان لانے کے بعد سب کچھ مصطفیٰ کریم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ عمر فاروق ایمان لانے کے بعد سب کچھ مصطفیٰ کریم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ عثمان غنی ایمان لانے کے بعد سب کچھ مصطفیٰ کریم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایمان لانے کے بعد سب کچھ مصطفیٰ کریم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح رسول کے سارے صحابہ ایمان لانے کے بعد سب کچھ رسول کریم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے بعد والو تم بھی ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد اپنا سب کچھ مصطفیٰ کریم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ مال خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، جان خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھنے سے کتراتے ہو، مسجدوں کو آباد کرنے سے کتراتے ہو، زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہو، انسانوں کے ساتھ انسانی ہمدردی کرنے سے بھاگتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم مومن کامل۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور جب مصطفیٰ کریم پر ایمان لانے والے لوگ ایمان لائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کو نہیں ٹالا، فرمایا کیا جہاد پہ جانا ہے، سب نے تلواریں لے کر آ گئے۔ فرمایا آج غزوہ تبوک کے لیے مال کی ضرورت ہے، ہر کسی نے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق مال پیش کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک شخص نے پورے دن کام کیا اور رات کو چند سا اس کو اس مزدوری میں کھجور کے ملے، وہ بھی لے کر آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور ملے ہیں، کچھ میں نے اپنے بچوں کو کھلایا، کچھ لے کر آیا ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس مال کے اوپر ڈال دو، اس مال کے اوپر جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے اوپر ڈال دو۔ لوگ کہہ رہے تھے اس کے ایک مٹھی بھر کھجور سے کیا ہوگا، لیکن مٹھی بھر کھجور اپنی جگہ، اس کو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کی اطاعت پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، وہی اس کی ہدایت کا ذریعہ تھا، وہی اس کو اللہ رب العالمین کے قرب دلانے کا سبب تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ فرمایا، اے بندو جو یہ میرے برگزیدہ بندے ہیں، جس طرح ایمان لے آئے ہیں اسی طرح تم ایمان لے آؤ گے تو پھر تم ہو جاؤ گے کیا؟ ہدایت والے۔ پھر تم ہو جاؤ گے کیا؟ اگر ان کے ایمان میں کچھ پس و پیش کیا، اگر ان کی طرح ایمان لانے سے کچھ کترانے لگ گئے، پھر تمہیں کسی مسجد کا خطیب فتویٰ نہیں دے گا، مدرسے کا مفتی فتویٰ نہیں دے گا، تمہارے کفر کا فتویٰ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے آئے گا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا ایمان لے آئے یہ حضور کے غلام، الناس سے صحابہ مراد ہے، ایسا ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہا کیا ہم ایسا ایمان لے آئیں جیسا یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے؟ کیا کہا؟ صحابہ کو کیا کہا؟ ان کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، جو رسول کہتا ہے کر دیتے ہیں، پورے مال کو لے آتے ہیں، جان قربان کرتے ہیں، عقل ہوتا تو کچھ اپنی دفاع کرتے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا،
فرمایا الا انہم هم السفہاء، میرے نبی کے غلاموں کو بے وقوف کہنے والے در حقیقت خود بے وقوف ہیں، خود انہیں شعور نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان سے یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ جو قرآن میں ہے اس کو مانو، جو رسول کہے اس کو مانو، بات تو ٹھیک ہے، اس طرح کی دعوت دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہاں منافقین تو قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے کو مانتے تھے، اقرار کرتے تھے، اور رسول کریم کی اطاعت کا اقرار کرتے تھے۔ اگر وہ بھاگتے تھے صحابہ کرام کے عمل سے بھاگتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جیسا کام ہمیں نہ کرنا پڑے، اس طرح مشکلات میں ہم نہ پڑ جائیں، اس لیے انہوں نے اس فیصلوں کو غیر دانشمندانہ کہہ دیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وہی لوگ بے وقوف ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے طرز عمل سے انہیں کوئی نصیحت نہیں مل رہا بلکہ تعجب کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دانا اور عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ آج بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں، آج بھی، بولو آج بھی۔ آپ اگر بتا دیں کہ میرا بچہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے بڑے مسکراتے ہوئے دانت دکھائیں گے، کہیں گے واہ بھائی واہ، کمال کر دیا، بیٹے کو آپ نے یونیورسٹی میں پڑھا دیا، اس کو واہ واہ دیں گے، داد تحسین دے دیں گے۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا آدمی کہہ دے کہ میرا بیٹا اس دفعہ دور حدیث کر کے عالم دین بن کے آ رہا ہے، وہ اتنا خوشی اس کے چہرے پہ نہیں آئے گا، یعنی وہ اس کو اہمیت نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ یار اس نے بیٹے کو یہاں لگا دیا، یہ مولوی بن کے آ جائے گا، مسجدوں میں نماز پڑھائے گا، کوئی ترقی نہیں کر پائے گا، کوئی اس کو دنیاوی بڑا مقام مرتبہ حاصل نہیں ہوگا، اس کو چاہیے تھا کہ آج کے دور کے مطابق بیٹے کو اعلیٰ یونیورسٹیوں میں پڑھاتا۔ اگر یہی ذہن کسی کے دل میں آ جائے تو یہ نفاق کی علامت ہے، ایمان کی علامت نہیں۔ یہ کس کی علامت ہے؟ نفاق کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میرا بچہ فلاں یونیورسٹی میں فاضل ہو کے آ رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ کے بچے کو قرآن شریف ناظرہ پڑھنا آتا ہے؟ وہ کہہ دے جی الحمدللہ۔ پھر اس سے سوال کرے کیا تیرے بچے کو تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ وہ کہہ دے کہ ہاں الحمدللہ، پھر جواب ملے شکر ہے۔ پھر ان سے پوچھا جائے کیا نماز صحیح طریقے سے پڑھا سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے۔ وہ اگر ہر سوال کا جواب صحیح دے دے تو پھر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر دیا جائے۔ جتنے مدرسوں کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو لاکھوں روپے خرچ کر کے یونیورسٹیوں میں پڑھا چکے ہیں، ڈگریاں تو انہوں نے حاصل کر چکے ہیں، میں منبر رسول پر دعویٰ سے کہتا ہوں باپ مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھا سکتے اس کا۔ باپ کا جنازہ، بولو باپ کا جنازہ، جنازہ تو دور کی بات ہے، باپ کو غسل نہیں دے سکتے، غسل دینا تو دور کی بات ہے، باپ کے کفن کو بھی بنا نہیں سکتے۔ جو اپنے باپ کو کفنا نہ سکے، جو اپنے باپ کو دفنا نہ سکے، جو اپنے باپ کی جنازہ نہ پڑھ سکے، باپ اس پر لاکھوں جو ہے روپے خرچ کر کے ڈگریاں دلا دے۔ اگر کہیں اہل سنت کے معمولات کے مطابق کوئی تیجے دسویں یا چہلم کا ختم پڑھنا ہو تو قاری صاحب کی منتیں کرے کہ میرے ابا جان کے لیے دعا کرنا ہے، آؤ قرآن پڑھنا ہے، آج کچھ اس کے لیے ختم پڑھنے کے لیے طلباء کو لے کر آؤ، تو اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ اسی کو کہتے ہیں جہالت، اسی کو کہتے ہیں جہالت۔ جو اپنے بچوں کو وضو نہ کرا سکے، جو اپنے گھر میں نماز نہ سکھا سکے، جو نماز کے نون سے خود غافل ہو، اسمبلی فلور پہ آ جائے تو قل ہو اللہ شریف بھی نہ پڑھ سکے، اپنے سیاسی پارٹی کی قیادت کرنے کے لیے آئے تو سورۃ الکوثر کی تلاوت نہ کر سکے، لوگ کہتے ہیں بڑا تعلیم یافتہ ہے، بڑی اس کے پاس ڈگریاں ہیں۔ کس طرح کی ڈگریاں ہیں؟ اس ڈگری کا فائدہ کیا جو کلمہ نہ پڑھ سکے؟ اس ڈگری کا فائدہ کیا جو قیام اور قومہ میں فرق نہ جانے؟ اس ڈگری کا فائدہ کیا جو کسی طرح کے دینی معاملات سے اس کو آگاہی حاصل نہ ہو؟ ہم دنیاوی تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کو ثانوی حیثیت حاصل ہے، دینی تعلیم کو اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ اول دین سیکھو، اس کے بعد دنیا۔ اول کیا سیکھو؟ دین سیکھو۔ کم از کم آپ کے بچے اتنا کام تو کر سکیں، اتنا کام تو کر سکیں جو وقت ضرورت اپنے والد کو غسل دے سکیں۔ یہ مسئلہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں
क्लियर करता चलूं। शरई हुक्म भी यही है कि किसी का कोई फौत हो जाए तो सबसे पहला हक है बेटा उसको गुस्ल दे, क्योंकि बेटा जितना अपने बाप की पर्दा पोशी करने का हक रखता है कोई दूसरा नहीं रख सकता। गुस्ल के दौरान जो पर्दा पोशी अपने वालिद की बेटा करता है कोई दूसरा, बोले, उसके बाद फिर भाई का है, फिर करीबी रिश्तेदार का है, जो कम अज कम उसकी पर्दादारी करता रहे, ये उनके ऊपर हक है। हाँ, अगर कोई ऐसा नहीं है फिर ठीक है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। यहाँ सिर्फ मस्जिद के आइम्मा और मस्जिद के हुफाज और मदरसे के कुर्रा और उस असातिज़ा को मदऊ किया जाता है। इसके अलावा पूरे मोहल्ले में हजारों लोग मौजूद हैं, पता ही नहीं क्या किस तरह के गुस्ल, हालांकि ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी इसकी जिम्मेदारी। एक मसला। दूसरा मसला, अगर कोई नमाज जनाजा तैयार हो जाए, उस नमाज जनाजा को सबसे पहले पढ़ने का हक किसका है? ये भी फुक़हा किराम ने फ़िक़्ह हनफिया में, फ़िक़्ह मालिकिया में, फ़िक़्ह शाफ़िया में बाब बंधे हुए हैं जनाजे के कि अगर मैयत फौत हो जाए तो सबसे पहला उसकी जनाजा पढ़ने वाला कौन होगा? उसके लिए सुल्तान है, हाकिम वक्त है, मुसलमानों का बादशाह। कौन है? जनाजे की नमाज मुसलमानों की आबादी में मुसलमानों का हाकिम पढ़ाएगा। हाकिम तो वुजू के फराइज से भी जाहिल है, तो क्या करेंगे? उसके बाद उसका नायब पढ़ाएगा, हाकिम का नायब। हमारे इस शहर में हाकिम के नायब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर एसी साहब है, डीसी साहब है, इस इलाके के फिर लोग हैं जो आला हुकाम हैं, ये उनके नायब होने की हैसियत से अपने अपने दफातर में बैठे हुए हैं। इनकी जिम्मेदारी है शहर में फोतगी हो जाए तो ये अपने कुर्सी से उठकर जनाजा पढ़ाएं, बशर्ते कि इस्लामी हुकूमत हो। लेकिन पता भी होना चाहिए, इल्म भी होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पढ़ा सकती फिर सबसे पहले मैयत का वली पढ़ाएगा, वारिस। बेटा फोत हो गया तो बाप पढ़ाएगा, बाप फोत हो गया तो बेटा पढ़ाएगा, भाई पढ़ाएगा, यानी जो वारिस है, वली है, वो उसका जनाजा पढ़ाएगा। अगर वली भी नहीं है फिर वली की इजाजत से खुद से मुसल्ले पे खड़े हो के अल्लाह अकबर नहीं। बाज़ जगहों पे हमारे आइम्मा भी बड़ी उजलत से देखते हैं किसी बड़े आदमी का नमाज जनाजा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। शरई हुक्म ये नहीं है कि आगे तुम बढ़ो, तुम्हें वो वली इजाजत देगा, हुक्म करेगा कि इसका जनाजा पढ़ाओ, उसके इजाजत से मुसल्ले पे आओगे, फिर नमाज पढ़ाओगे, वो वली के हुक्म के मुताबिक नमाज जनाजा होगा। खुद से आगे एक दूसरे से क्रॉस करके सबकत करके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वली की इजाजत से भी फिर मस्जिद का खतीब जो है, मोहल्ले के बड़ी मस्जिद का जो खतीब है, जिसकी इब्तदा में लोग हैं, अक्सरियत के साथ उसके मुक़ल्लिद हैं, उनके मुक्तदी हैं, उनसे मसाइल सीखते हैं, समझते हैं, इलाके का काजी है, वो निकाह पढ़ाएगा, वो जनाजा पढ़ाएगा। जनाजा पढ़ाने का हक भी उसी को होगा। ये तमाम मसाइल तब सीखेंगे जब हम दीनी तालीम से आरास्ता होंगे। फिर जनाजे की नमाज में क्या शराइत हैं उसको समझना है, और किस तरह उनकी सफ़ें बनानी हैं उसको समझना है। नमाज जनाजा के अंदर क्या पढ़ना है उसको समझना है। कितनी दुआएं पढ़नी है उसको समझना है। तो अजीज़ान गिरामी, ये मसाइल हम सब पे सीखना फर्ज है। दीन है ना, यही दीन है, इसको सीखो। आज तक अगर इमाम, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुक्तदियों को किसी भी नमाज जनाजा में मुकम्मिल तरीक़ेकार से आगाह करके फिर नमाज पढ़ाते हैं। बाज़ जगह पे ये इमाम पर लाजिम नहीं है, लेकिन बाज़ जगह पे इमाम आकर सिर्फ खड़े होकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बाज़ लोगों को पता भी नहीं चलता कि अब क्या करना है। तो लिहाजा इमाम से कभी वक्त निकाल के इसको पढ़ लेना चाहिए। नमाज जनाजा की दुआएं याद कर लेना चाहिए, तरीक़ेकार को समझ लेना चाहिए, गुस्ल के अहकाम को समझ लेना चाहिए, तदफीन में कफनाने के तरीक़ेकार को समझ लेना चाहिए, ताकि वक्त ज़रूरत इंसान को परेशानी का सामना न करना पड़े। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबे किराम ये तमाम काम जानते थे, तमाम काम जानते थे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीनी तमाम मामलात से उन्हें आगाह किया था। और यही इस्लाम का तरीका है, यही तालीम है।
تو نماز پڑھنے والے پر نماز کے تمام فرائض سیکھنا فرض ہے، تمام شرائط سیکھنا فرض ہے۔ منبر رسول پر بیٹھا ہوں، یہاں میں بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ امامت کرنے کے لیے مصلی پہ آتے ہیں، اتنے سارے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن نمازوں کے مسائل سے انہیں آگاہی نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ سجدہ سہو سے بس سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض ایسی غلطیاں ہیں جس پر سجدہ سہو اس نماز کو درست کرنے کے لیے ناکافی ہے، اس کو لوٹانا وہ ضروری ہے۔ بعض نماز کے اندر ایسی غلطیاں ہیں جس کو سجدہ سہو سے آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں، اور بعض غلطیاں ایسی ہیں جس پر سجدہ سہو کا حکم ہی نہیں ہے، معاف ہیں۔ بعض غلطیاں ایسی ہیں جس پر سجدہ سہو کا حکم ہی نہیں ہے، معاف ہے، وہ ایسی غلطی نہیں ہے جس پر سجدہ سہو کر لیں، لیکن بظاہر نہ لگ رہا ہے کہ غلطی ہے، اور ایک سنت کا ترک ہے، ایک مستحب کا ترک ہے، جو معمولات سے ہٹ کر ذرا سا لوگوں نے محسوس کر لیا، لیکن امام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں سجدہ سہو ہے، یہاں نہیں ہے۔ مثلاً ایک قاری صاحب نے قرات کی، قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اس نے ایسی غلطی کی کہ معنی کے اندر فساد پیدا ہو گیا، مطلب ہی غلط ہو گیا۔ اب سجدہ سہو کر لیا، سمجھا کہ نماز ہو گئی، نماز نہیں ہوئی، اس کو لوٹانا چاہیے۔ قرآن مجید کو ایسا غلط پڑھا، ہاں معمولی غلطی جس کے اندر تلفظ میں غلطی ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم میں نہیں ہے، یا کچھ الفاظ اس کی جگہ دوسرے قرآن مجید کے آئے لیکن مفہوم یکساں ہے، تو ایسی غلطیوں پر گرفت نہیں ہے، لیکن ایسی غلطی جس سے معنی مطلب ہی بدل جائے، اس پر جو ہے نماز کو لوٹانا کی ضرورت ہے۔ اگر امام کہہ دے کہ کھڑے ہو کے نماز دوبارہ پڑھو تو اسے بحث نہیں کرنی چاہیے، اسے بحث، چونکہ امام جانتا ہے کہ میں نے جو نماز پڑھائی ہے ہوئی نہیں ہے، امام نے یقین کر لیا کہ میں نے جو نماز پڑھائی ہے یہ باطل ہے، اب اس کے حکم کو مان کر نماز کو دوبارہ پڑھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ اس سے بھی کتراتے ہیں، کیوں پڑھیں، نماز تو ہو گئی، کیا ہو گیا مولوی صاحب کو؟ بھائی امام کہہ رہا ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھیں، تو اس غلطی کو وہ محسوس کر رہا ہے کہ میں نے ایسی غلطی کی ہے، اب سجدہ سہو اس کے لیے تدارک نہیں ہے۔ اچھا ایک سوال آپ سے یہ کرتا ہوں، یہ سجدہ سہو نماز میں کیوں ہے؟ سوال پتہ ہے کسی کو؟ سجدہ سہو کر لیتے ہیں نماز ٹھیک مانا جاتا ہے، آخر یہ کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے، علماء محققین نے اس کا جواب دیا، کہا کہ چونکہ نماز کے اندر جو بھول ہو جاتی ہے یہ شیطان کے وسوسے کا نتیجہ ہے، یہ شیطان کے وسوسے کا نتیجہ ہے۔ شیطان نے انسان کے خیالات کو بڑھا دیا، ان خیالات میں وہ مبتلا ہو کر نماز سے اس کی توجہ ہٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ بھول گیا اور اس سے غلطی ہو گئی۔ اب 2 سجدے کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کے ماننے والے کے 2 سجدوں کا اسے اجر دے دے، زیادہ ثواب دے دے زیادہ۔ جب شیطان تو یہ چاہتا تھا کہ اس کا ثواب ضائع ہو جائے، لیکن رب نے مہربانی کر کے سجدہ سہو کروانے کا حکم دے دیا شریعت نے، اب اس نے 2 سجدے اضافی کیے، اس میں تسبیحات پڑھے، اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو گیا۔ جب کسی کی غلطی کے بعد اگر وہ لوٹ کے آتا ہے، وہ مزید ثواب پاتا ہے، تو یہ شیطان کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، اور شیطان زمین سے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کاش کہ میں اس کو نہ بلواتا تو بہتر تھا، اس کو غلطی نہ کرواتا تو بہتر تھا، کیونکہ میں نے تو اس کا نقصان کرانا چاہتا تھا، اس کو الٹا فائدہ ہو گیا، اس لیے سجدہ سہو ہے۔ لیکن بعض ایسی غلطیاں ہیں جس میں سرے سے نماز کا فرض ترک ہو جاتا ہے، نماز کا فرض ترک ہو جاتا ہے۔ نماز کے فرض ترک ہونے کی صورت میں سجدہ سہو اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، اس لیے سجدہ سہو صرف وجوب کے ترک پر ہے یا تاخیر فرض پر ہے۔ سجدہ سہو کے 2 سبب ہیں، ایک سبب ہے واجب کا ترک ہونا، دوسرا سبب ہے فرض میں تاخیر ہونا۔ تاخیر فرض اور ترک واجب نماز کے اندر پائی جائے تو سجدہ سہو سے درست ہے، لیکن ترک فرض
سجدہ سہو کے لیے تلافی نہیں، نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی اس کا دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ فرض میں تاخیر کیا ہے سمجھ لو۔ مثال کے طور پر امام نے قرات مکمل کر لی، اب اس کو رکوع میں جانا تھا، یہ شش و پنج میں پڑ گیا، رکوع میں جانے کے بجائے قرات ختم کر کے وہاں سوچ میں پڑ گیا اور چند تسبیحات کے مقدار پر وہ سوچتا رہا، اس کے بعد وہ رکوع میں چلا گیا، رکوع میں فوراً اس کو جانا چاہیے تھا، تاخیر ہو گیا، اس وجہ سے سجدہ اس پر واجب۔ اسی طرح 2 سجدے مکمل کیے، اب اس کو اٹھنا چاہیے تھا لیکن وہ بیٹھ گیا اور بیٹھنے میں سوچتا رہا، اس میں چند تسبیحات کی مقدار میں اس کو وقت ضائع کر دیا، اب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اس پہ سجدہ سہو واجب، چونکہ فرض میں تاخیر ہو گیا، تو فرض کے تاخیر ہونے پر سجدہ سہو ہے یا واجب کے ترک ہونے پر سجدہ سہو ہے۔ فرض کے ترک ہونے پر نماز واجب الاعادہ ہے۔ یہ اہم مسائل ہیں جس سے ہر نمازی کو پتہ ہونا چاہیے، بالخصوص ائمہ مساجد کو ان کا علم ہونا چاہیے، چونکہ وہ نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے معاملات کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہاں، اگر قرات مکمل کر لی لیکن سانس پھول گیا، اب وہ بھولا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے، سانس لینے کے لیے وقفہ کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ سانس لے رہا ہے، اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھول نہیں ہے، یہاں نسیان نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آیت پڑھتے پڑھتے وہ رک گیا، اگلی آیت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، رک گیا اور اس رکنے میں اس کو کچھ وقت لگ گیا، پھر آیت کو پیچھے سے لوٹانے کی وجہ سے اس کو وہ یاد آ گئی کہ ہاں مجھے یہ پڑھنا ہے، تو اس امام پر بھی سجدہ سہو واجب ہے، چونکہ بیچ میں یہ رکا ہے اور رکنے کی وجہ سے قرات جو فرض ہے اس میں تاخیر ہوئی ہے دوسری رکعت اور دوسری آیت کے مکمل ہونے میں، تو سجدہ سہو اس پہ واجب ہے۔ ہاں، اگر سانس لینے کے لیے رکا ہے، سانس لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہے، چونکہ بھولا نہیں ہے، جان کے رکا ہے اور سانس لینے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ جہاں سانس لینا چاہتے ہیں قرآن کریم کے آیات اور رموز کے مطابق وہاں وہ رک جاتا ہے، سانس لیتا ہے، اگر کچھ وقت زیادہ بھی لے لیا تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، تاکہ وہ اس کی سانس لینا سکون کے ساتھ وہ نماز مکمل کر لے۔ بھول کر سوچنے کی بنا پر اگر کر لیا، اور بعض پھر عجلت پسند لوگ پیچھے موجود ہیں، اگر امام نے سانس لینے کے لیے وقفہ کیا، خاص طور پہ تراویح میں دیکھا گیا ہے، فٹ سے پیچھے والا لقمہ دینا شروع کر دیتا ہے اور اس کے لقمے سے امام راہ راست پر چل رہا ہے، لقمے کی وجہ سے وہ ان کے خیالات بڑھ جاتے ہیں اور اس کا راستہ بھی الگ ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی احتیاط کر لینا چاہیے۔ نماز تراویح میں سامع کو کم سے کم 2 مرتبہ امام کو آگے پیچھے ہونے کی اجازت دے دے، تیسری مرتبہ اس کو لقمہ دے دے، یعنی وہ اٹک رہا ہے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ تک اس کو اجازت دے تاکہ وہ اپنے آپ کی اصلاح خود کر لے، اگر نہیں کر سکتا پھر تیسری مرتبہ اس کو لقمہ دے دے۔ نمبر بڑھانے کے لیے فٹ سے صحیح پڑھنے والے امام کو روکنا یہ عقل مندی نہیں ہے، اور اکثر چونکہ نومولود لڑکے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ابھی ان کو نماز کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا اور ان کو استاذ نے یہی کہا ہے کہ آپ سامع ہیں، پیچھے جو غلطی کر لے روک لینا ہے، بس وہ فٹ سے روکنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح کا ماحول بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ہاں اگر کہیں ایسی بات پائی جائے تو خود بخود وہ قاری ہو اور وہ حافظ جو ہے اس کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اور تراویح کی نماز میں جو غلطیاں ہیں ائمہ سے بھی مقتدیوں سے بھی، اتنی تیز رفتاری سے تلاوت جس میں قرآن مجید کا صحیح طور پر تلفظ ادا کرنے پر امام قادر نہیں ہے، یعنی اتنی تیزی سے پڑھ رہا ہے، خود وہ امام پڑھنے والے کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ لفظ صحیح کہہ سکے، تو اس تیز رفتار امام کے اس طرح کی غلطیاں کرنے والے شخص کے پیچھے فرض نماز، تراویح نماز، کسی قسم کی نماز درست نہیں ہے۔ علامہ امجد علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1948 میں آپ کا انتقال ہے، سن وفات ہے 1948 میں، انہوں نے کتاب لکھی ہے 19 حصوں پر، بہار شریعت، جو 2 جلدوں میں موجود ہے۔ نماز تراویح کے مسائل میں آپ اپنے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے 3 سال ہوئے ہیں، کتنے سال؟ 3 سال ہوئے ہیں کہ میں نماز تراویح حافظ کے پیچھے نہیں پڑھ رہا،
اور پھر وجہ یہ کہتا ہے کہ حافظ، آج کل کے حافظ اتنے تیز رفتار ہو چکے ہیں جو قرآن مجید کا صحیح تلفظ ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ معذور ہو کر ان کی ابتدا میں نماز ادا نہیں کرتا، جس کو اہل سنت نے صدر الشریعہ کا جو ہے لقب دیا ہے۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ منظر اسلام کے محقق بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اعظم بھی ہیں، اور آپ کے فتاوی بہار شریعت کے کئی حصوں پر امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے تقاریض موجود ہیں۔ اتنے بڑے متقی پرہیزگار عالم دین بھی اپنے دور کی شکایت کر رہے ہیں، جو 1948 میں اس کی وفات ہے، غالباً وہ 40-42 کی بات کر رہا ہو، 1940-42 کی بات کر رہا ہو، ابھی 60 سال مزید گزرنے کے بعد کیا عالم ہوگا۔ حفاظ تو چھوڑیے، حفاظ کی تیز رفتاری چلو ایک وقت کی زیادہ ہونے پر لوگ مقتدی کی فرمائش پر اس کی رفتار تیز ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں وہ حافظ سے کہیں زیادہ تیز ہیں۔ چھوٹی صورت پڑھنے والے جو 10 صورتیں سورہ علم تر سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں، 2 بار مکمل کرتے ہیں، وہ حفاظ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اب پتہ نہیں چل رہا پیچھے والے کو کہ امام میرا رکوع میں ہے یا سجدے میں، یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ امام رکوع میں ہے یا سجدے میں۔ تو اس طرح کی نماز پڑھنے سے کیا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، نماز تراویح کا صحیح طریقہ کار حرمین شریفین میں ہے، مکہ اور مدینہ میں قاری بڑے اہتمام کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، بہترین تلفظ کے ساتھ ان کی تلاوت ہوتی ہے۔ کوئی الحمدللہ فقیر نے وہاں تراویح کی نماز دیکھی ہے، سنی ہے، پڑھی ہے ان کے پیچھے، تو اس وقت یہ ان کی تلاوت کا اندازہ آپ کے ایک ایک حرف کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، کس پارے سے پڑھ رہا ہے، کون سی آیت پڑھ رہا ہے۔ جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، حافظ کی بات نہیں کر رہا، جو مستقل تلاوت کرتے ہیں وہ بھی ان سے آگاہ ہیں کہ وہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، لیکن یہاں حافظ جو پیچھے سامنے کھڑا ہے وہ بھی پکڑ نہیں سکتا کہ وہ قاری کدھر سے تلاوت کر رہا ہے۔ تو اتنی تیز رفتاری نہیں ہونی چاہیے، اتنی تیز رفتاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اتنی تیز رفتاری ہے تو نماز تراویح میں قرآن مجید کے ختم کرنے کو سنت موقدہ کہا گیا ہے، اور صحیح تلفظ یہ واجب ہے۔ اس کو اگر یہ ترک ہو جائے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ سنت موقدہ کو ترک کریں، یعنی مکمل قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیں، سماعت کو چھوڑ دیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں صحیح تلفظ کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں بہتر انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے نماز تراویح پڑھی جائے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ پورا قرآن تو پڑھ لیا لیکن سمجھ کچھ نہیں آیا، اس کی غلطیاں ہوئیں، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور بعض مقتدی آرڈر چلانے والے بھی ہوتے ہیں، ہماری مسجد میں تو بفضل ہی تعالیٰ کچھ بھی نہیں، بعض مساجد میں دیکھا گیا کہ صف میں امام کو آواز لگاتے ہیں، آواز نہیں آ رہی آپ کی، مولوی صاحب رفتار کم ہو گیا آپ کا، پیچھے مقتدی بول رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ امام پر کسی کا حکم نمازوں کے معاملے میں نہیں چل سکتا کہ نماز کی آپ تلاوت کو تیز کریں۔ میں یہاں ایک مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک ساتھی نے مشورہ دیا، ان کے خیال میں مشورہ تھا لیکن ہم نے ان کی اصلاح کر دی۔ مشورہ یہ دیا کہ مولوی صاحب آپ مغرب کی نماز میں قرات کو لمبی کر دیں، ہماری ایک رکعت رہ جاتی ہے۔ میں نے کہا میں قرات کو لمبی کر دوں، جو پہلے آئے ہوئے ہیں بوڑھے بیمار معذور ان کا کیا ہوگا؟ جو پہلے آئے ہوئے ہیں صف میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ وقت کی پابندی کریں، نہ کہ امام کو جو ہے اپنے آنے کے وقت تک تلاوت کرنے پر مجبور کریں، جب تک میں آؤں تب تک تلاوت لمبا کر دیں، تو یہ جہالت ہے۔ وقت کی پابندی ہونی چاہیے، اور کون سی نماز کس قرات کے مطابق پڑھی جائے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے امام کو۔ مغرب کی نماز متوسط ہے، مختصر اس کی قرات ہوتی ہے، اس کو طوالت کی طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ ہاں طویل قرات صرف نماز فجر میں سنتوں سے ثابت ہے، باقی نمازیں مختصر سے پڑھی گئی ہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام اپنے مقتدیوں پر آسانی کرے۔ کیا کرے؟ آسانی کرے، یعنی مختصر قرات پڑھے، دعا بھی مختصر کرے، زیادہ ان کو پریشان نہ کرے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں،
بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھا دیا اس مسئلے کو، فرمایا کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں میں ارادہ کرتا ہوں کہ اپنی قرات لمبی کروں، میں ارادہ کرتا ہوں نماز میں کہ اپنی قرات لمبی کروں، لیکن میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کر لیتا ہوں۔ بخاری کے اندر موجود ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کر لیتا ہوں۔ محدثین نے لکھا کہ رسول کریم کے زمانہ مبارکہ میں پچھلی صفوں میں مدینہ المنورہ کی خواتین نمازوں کے لیے آیا کرتی تھیں۔ جیسے نبی پاک سلام پھیرا کرتے وہ خواتین اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی تھی، چونکہ ان خواتین کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں کو انہوں نے گھروں میں چھوڑ کر صف میں کھڑی ہیں، اب بچہ اپنی ماں کو نہیں دیکھا، اس وجہ سے وہ رو پڑا۔ مصطفیٰ کریم نے اس کا بھی احساس کر لیا کہ پیچھے ان کی مائیں کھڑی ہیں، بچے گھروں میں رو رہے ہیں، اس وجہ سے میں نماز کی قرات کو مختصر کرتا ہوں۔ تو اس سے ہزارہا مسائل ائمہ مساجد کے لیے، ائمہ نماز کے لیے ثابت ہو گئے کہ وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق